اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا، اور قائم ہو جائیے، اپنی توجہ کو پورا ایک دم یکسوئی کے ساتھ اس دین کے مطابق کر لیجئے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین بالکل اللہ کی فطرت کے مطابق انسانوں کی فطرت کو دیکھ کے بنایا گیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کبھی بدلتی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیمہ، یہی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بس اے نبی اور نبی کے پیرو یعنی مسلمانوں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کے سمت جما دو۔ حنیفہ یکسو ہو جانا، تمام چاروں سو چھوڑ کے ایک طرف آ جانا۔ انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہاں بھی حنیفہ ہے۔ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ سورہ روم 114 صورتوں میں 30 نمبر پہ ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ آیت نمبر بھی 30 ہے، سورہ نمبر بھی 30 ہے، آیت نمبر بھی 30 ہے۔ اور جب آپ یہ رکوع پڑھیں گے، چوتھا رکوع ہے، اس پورے رکوع کی ایک ایک آیت آپ کی شخصیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ خود جو ترجمہ بھی آپ پڑھتے ہیں، جیسا بھی آپ انگلش، اردو، ہندی، جس میں بھی نکالیے 30 نمبر کی صورت، 30 نمبر کی آیت، اس کا پورا رکوع دیکھیے شروع سے آخر تک۔ اس پورے رکوع میں آپ کو بہترین ایسے دلائل ملیں گے آپ کی فطرت کے کہ یہ دین آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب میں شارٹ کٹ میں آپ کو فطرت کا مطلب بتاتا ہوں۔ یہ لفظ کئی مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، فطر السماوات والارض، اس میں بھی ہے انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض۔ فطرہ بچھانے کو، سنوارنے کو کہتے ہیں، تخلیق کرنے کو خلقہ کہتے ہیں، کریٹ کرنا، لیکن اس کے اندر کوئی چیز کو سنوارنا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی چیزوں کا تعلق فطرت سے ہے، جیسے کہ آنکھوں کی فطرت کیا ہے؟ دیکھنا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی شخص نے آنکھوں سے کوئی آواز کو سنا ہو؟ نہیں۔ آنکھوں سے کوئی خوشبو سونگھی ہو؟ نہیں۔ آنکھوں سے کسی چیز کا مزہ چکھا ہو؟ نہیں۔ اب باقی کی چیزیں آپ خود بخود سمجھ گئے ہوں۔ ناک سے سونگھنا، کانوں سے سننا، زبان سے چکھنا، ہاتھوں سے محسوس کرنا، وہ بھی صرف اتنے حصے سے۔ یہ جو اسکن آپ کی ہے، اس کے اندر لاکھوں کروڑوں گرافکس ہیں۔ آپ ایک مرتبہ کسی چیز کو ڈیزائن کر لیں گے ہاتھ سے تو وہ آپ کے برین میں چلا جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے قلم لیجئے اور قرآن کو لکھیے۔ یہ جو آپ نے پیپر پہ لکھا ہے، کاغذ پہ لکھا ہے، یہ آپ کے برین میں بھی لکھا جائے گا۔ آپ ایک ایک آیت کو لکھنا شروع کیجئے، 10 دن 11 دن اسی آیت کو لکھتے رہیے۔ پھر آپ دوسرے دن ایک دوسری آیت ایڈ کیجئے، تیسرے دن تیسری آیت ایڈ کیجئے۔ اس طرح ہوگا یہ کہ 10 آیتوں کا آپ کے پاس ریویژن چلتا رہے گا۔ 11ویں دن اوپر والی آیت مس ہو جائے گی، 11ویں دن نئی آیت ایڈ ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کے ہاتھوں سے پورا قرآن 10 مرتبہ لکھا جائے گا، اور آپ کے برین میں بھی لکھا جائے گا۔ آپ کو عربی لینگویج آ جائے گی، سب کچھ آ جائے گا۔ تو برین کی فطرت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ سب سمجھتے ہیں۔ ایک تو اس کا اسٹوریج کا حصہ ہے، دوسرا حصہ اس کے اندر وہ مائکرو پروسیس ہے جو آپ کے اسٹوریج سے نکال کے آپ کو وہ ڈیٹا سپلائی کرتا ہے۔ زبان کا کام کیا ہے؟ چکنا ہے، لیکن گلے کا کام کیا ہے؟ اسی زبان کے یوز سے آواز نکالنا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی اپنی فطرت کے حساب سے بنایا ہے۔ اب کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ظاہر بات ہے۔ آپ کے لیے آنکھیں بنائی ہے، اس کا صحیح استعمال اللہ ہی بتائے گا۔ کان بنائے ہیں، کانوں کا صحیح استعمال اللہ ہی بتائے گا۔
جو اس کا صحیح استعمال ہے وہ بھی اس کی فطرت ہو گئی نا پھر. اگر آپ نے اپنے کانوں کا غلط استعمال کیا، یہاں سے کوئی سالن وغیرہ ڈالنے کی کوشش کی، یا جو آپ سالن کھا رہے ہیں یا جو شوربہ کھا رہے ہیں وہ اگر آنکھوں میں ڈالیں گے، ناک میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ بالکل اسی طرح روحانی معاملات میں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بے حیائی کا استعمال کیا، اپنی زبان سے گندی باتیں کی، اپنے پیٹ میں غلط نوالا ڈالا، تو یا تو آپ مر جائیں گے، یا کوئی حرام کی دولت کھانے کے بعد آپ کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بولنا جائز ہے، یہ بولنا ناجائز ہے، یہ رشتہ قائم کرنا جائز ہے، حلال ہے، یہ رشتہ قائم کرنا حرام ہے. چنانچہ آپ کی باڈی کے جتنے پارٹس ہیں اس کا صحیح استعمال بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ آج سے میری اس آیت کے اوپر ریسرچ شروع ہو رہی ہے. انشاءاللہ العزیز میں اس کی پوری ریسرچ کر کے آپ کو یہ بھی ثابت کر کے بتاؤں گا کہ دین کے اندر صرف 30 آرڈرز ایسے ہوں گے انشاءاللہ. یہ میری امید ہے کہ 30 بڑے بڑے میٹرز ایسے ہوں گے جس کا تعلق صرف دین سے ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 30 نمبر کی صورت، 30 نمبر کی آیت، اس میں دین کا ڈیفینیشن کہ انسانی فطرت کے حساب سے یہ دین بنایا گیا ہے. تو لازماً اس میں 30 آرڈرز بھی ہونا چاہیے. اب اس ایک مین آرڈر کے نیچے کتنے ڈپارٹمنٹس بنیں گے، کتنے ڈویژنز بنیں گے، یہ بات کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ قابلیت، وہ فرصت، وہ زندگی اور اتنا میرے اندر جذبہ، وہ اخلاص عطا کر دے اور اس میں استقامت عطا کر کہ میں پوری قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو، جس کے اندر آپ کا قول یعنی حدیث بھی موجود ہو، آپ کی سنت بھی موجود ہو، یہ پوری سیرت ہے، پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے، قرآن کے پورے احکامات کو سامنے رکھ کے 30 پوائنٹس آپ کو ایسے نکال کے بتاؤں جو اصل دین ہے. آپ کا اصل دین ہے وہ، جس میں آپ کی زندگی کے پورے پارٹس ہیں، اس کے الگ الگ استعمال ہیں. اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کے 3 حصے ہوں گے. ایک حصہ آپ کی سوچ اور آپ کے دل سے متعلق ہوگا، اس سے تعلق رکھنے والا ہوگا. دوسرا حصہ آپ کے اقوال کا ہوگا، آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں. تیسرا حصہ آپ کے عمل کا ہوگا، جس میں آپ کچھ کام کرتے ہیں اور کچھ کرنے کا حکم دیتے ہیں لوگوں. تو اسی کے ساتھ اس لفظ اور اس آیت پہ غور کیجئے. آپ بھی لکھیے دین کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، اس کو نکالیے، ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کیجئے، مجھ سے پوچھیے، میں آپ کی ہیلپ کروں گا. آپ جب قرآن لے کے بیٹھیں گے تو اس میں کچھ الفاظ میں آپ کو دوں گا، جب آپ اس کی کتابیں بنا لیں گے تو جب آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.